وزیر داخلہ محسن نقوی کی وانا میں جنوبی وزیرستان کے قبائلی عمائدین سے ملاقات۔ سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل کا واضح پیغام ہے کہ دہشت گردی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ دہشت گرد انسان نہیں، درندے ہیں، ان درندوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نجی کالج اور اسکول میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی داخلی صورتحال اور ملکی دفاع کی اہمیت پر نوجوانوں سے اہم گفتگو۔ طلبہ اور اساتذہ کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاک افواج خود مختاری اور قومی سالمیت کے تحفظ کے ساتھ عوام کی حفاظت کرتی ہیں۔ مارکہ حق میں پاک افواج کے کردار نے نوجوانوں میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کا عزم بڑھایا۔ آج احساس ہوا کہ میڈیا پر خبروں کو بغیر تجزیے اور تصدیق کے پھیلانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ طلبہ۔ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ عدالت پیش ہو کر پی ٹی آئی کے وکیل کے سوالوں کا جواب دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے جتنے فیصلے تھے روحانیت کا لبادہ اوڑھے ان کی اہلیہ کرتی تھیں۔ تمام معاشی اور سیاسی فیصلے ان کی اہلیہ کیا کرتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے کہنے پر حکومتی فیصلے کیا کرتے تھے۔ آج دنیا کے جریدے کہہ رہے ہیں کہ بانی کے فیصلوں کے پیچھے جھوٹ اور بہتان کا پورا نظام تھا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کے ہوش ربا انکشافات۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ میرٹ کے محض نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھیں۔ بشرا بی بی کے کرپشن سامنے لانے پر بانی پی ٹی آئی نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو عہدے سے ہٹایا۔ دی اکانومسٹ گروپ۔ وزیر اعظم کی دعوت پر اردن کے شاہ عبداللہ دوئم 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اردن کے شاہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان اردن تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ اعلیٰ سطح کا یہ دورہ پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ ایس آئی ایف سی کا مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان کو عالمی سطح پر ایک اور اہم اعزاز حاصل۔ پاکستان میں نومبر 2026 میں پہلی بار ایشیا اوشیانیا انڈسٹری آرگنائزیشن ڈیجیٹل سمٹ کا انعقاد۔ ڈیجیٹل سمٹ میں حکومت اور کاروباری اداروں کے درمیان سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت ہوگی۔ آسٹریلیا، چین، نیوزی لینڈ سمیت 24 سے زائد ممالک اور 1000 سے زائد آئی ٹی ماہرین کی شرکت متوقع۔ سمٹ کی میزبانی پاکستان کو علاقائی آئی ٹی ہب بنانے میں اہم کردار کی حامل۔ پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ اقتصادی استحکام کے سنہری دور کا آغاز۔ پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر میں اضافہ۔ رواں سال 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست۔ ایس اینڈ پی گلوبل اور فچ ریٹنگز کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈیشن سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت ملی۔ بلومبرگ۔ عالمی مالیاتی پلیٹ فارم پر پاکستانی معیشت کے مثبت اشاریے۔ اقتصادی استحکام کا منہ بولتا ثبوت۔ افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ نااہل افغان طالبان رژیم میں بچوں کی غذائی قلت المیہ بن گئی۔ افغانستان میں 2 سال سے کم عمر کے تقریباً 90% بچے غذائی قلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 2025 میں 3.5 ملین بچے غذائیت کی کمی کا شکار، 1.4 ملین شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ افغان طالبان رژیم کو خطے میں دہشت گردی پھیلانے پر وسائل صرف کرنے کی بجائے معصوم زندگیوں کو بچانے پر غور کرنا چاہیے۔ رپورٹ یونیسیف۔ عالمی سطح پر ہندو انتہا پسندی کی تشہیر۔ بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ بے نقاب۔ آر ایس ایس عالمی سطح پر انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے فروغ کے لیے سرگرم۔ غاصب مودی اور آر ایس ایس ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال سے اقلیتوں کے حقوق پامال کرنے میں مصروف۔ ماہرین کے مطابق آر ایس ایس کی امریکہ میں سرگرمیاں عالمی سطح پر فاشسٹ تشخص بدلنے کی کوششیں۔ پرزم۔
امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی رکن کانگریس جان لارسن سے ملاقات۔ پاکستان کی مثبت معاشی اشاریوں اور IMF پروگرام میں گفتگو۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ رضوان سعید شیخ کا امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مواقع سے فائدہ اٹھانے پر زور۔ ٹیکنالوجی، توانائی اور زرعی تجارت میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور۔ دونوں فریقوں کا پائیدار اور باہمی فائدہ مند شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر میں پولیس اسٹیشن کمپاؤنڈ میں دھماکہ، 9 افراد ہلاک، 27 زخمی۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک۔ دھماکے کے بعد پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی، کئی گاڑیاں جل گئیں، عمارت کے کچھ حصے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ دھماکہ ضبط شدہ امونیم نائٹریٹ پھٹنے سے ہوا، غیر ملکی میڈیا۔ امریکہ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا امکان۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ منگل کو صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ملاقات میں ہوگا۔ دورے کے دوران اربوں ڈالر کے اقتصادی اور دفاعی معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ بلومبرگ کا دعویٰ، سعودی عرب کی فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ Gets it. Oh! پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز اپنے نام کر لی۔ راولپنڈی میں دوسرا میچ پاکستان کی سری لنکا کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی۔ 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ گرین شرٹس نے 289 رنز کا ہدف 48.2 اوورز میں 2 وکٹوں پر حاصل کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اختتامی تقریب میں شرکت۔ تیسرا اور آخری میچ کل راولپنڈی میں شیڈول۔ سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور ان کی پوری ٹیم کی تعریف۔ سری لنکن کھلاڑیوں اور انتظامیہ سے خصوصی اظہار تشکر۔ سری لنکن ٹیم کی شرکت نے ایک بار پھر دونوں ملکوں کے دیرینہ اور مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ Long wait. There we go. That is magic. Purely magnificent. Big smile on Babar's face. شائقین کرکٹ کا انتظار ختم۔ سٹار بیٹر بابر اعظم 2 سال بعد سنچری بنانے میں کامیاب۔ ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سعید انور کی سب سے زیادہ 20 سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 83 اننگز کے بعد بابر اعظم نے سنچری سکور کی۔ فینز نے بہت سپورٹ کیا اور وہی مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ مشکل وقت گزرا لیکن اپنی فٹنس کو بہتر کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم کی نیوز کانفرنس۔ اور پاکستان سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان سے ملکی سیریز آغاز 18 نومبر سے ہوگا۔ زمبابوے کی ٹیم آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ سیریز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت جاری۔ فزیکل ٹکٹس آج سے دستیاب۔ 3 ملکی سیریز کے تمام میچز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وانا کیڈٹ کالج کا دورہ کرتے ہوئے علاقے کے مائندین سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے اور کسی کو بھی پاکستان میں امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردوں کو انسانیت سے عاری درندوں کا ٹولہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ وانا کیڈٹ کالج میں APC پشاور جیسے واقعے کو دہرانا چاہتے تھے، مگر پاک فوج کے شاندار آپریشن نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاک فوج نے سرحدی علاقوں کی نگرانی سخت کر دی ہے اور پاکستان کے تمام بارڈرز کو محفوظ بنانے پر کام جاری ہے۔ اس موقع پر وانا کے عمائدین نے وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وانا میں تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز اور دیگر ترقیاتی منصوبے کامیابی سے جاری ہیں اور انہوں نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا۔
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में निजी स्कूल और कॉलेज का दौरा किया। DGISPR ने तलबा और असातिज़ा के साथ मुलाकात में मुल्क की दाखिली सूरत हाल, कौमी दिफा और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा ने पाक फ़ौज की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था कि पाक अफ़वाज न सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत की मुहाफ़िज़ हैं, बल्कि आवाम की हिफाजत को भी अव्वलीन तरजीह समझती हैं। तलबा ने एतराफ़ किया कि मीडिया पर बगैर तहकीक के खबरें फैलाना गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। पाक अफ़वाज के किरदार ने उनके दिलों में मुल्क के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा के हवाले से नए अज़्म को जन्म दिया और वो फ़ख्र से कहते हैं कि पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। अहम खबर आपको देंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगज़ीन 1843 की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बानी PTI की सियासी हिकमत अमली और अहम रियासती फैसलों पर बुशरा बीबी का गहरा असर व रसूख था। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए रूहानी रहनुमाई पर गैर मामूली इन्हिसार किया, जबकि अहम तकर्रियों, फैसलों और हत्ता के ज़ाती मुलाकातों में भी बुशरा बीबी की राय को हतमी समझा जाता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत में मेरिट के दावों के बावजूद कई फैसले रूहानी मशवरों की बुनियाद पर किए, जबकि बाज़ करीबी साथी और मुलाज़मीन भी इन्हीं हिदायत पर फारिग किए गए। साबिक DGISI से इख्तिलाफात की वजह भी बुशरा बीबी से मुतालिक मामलात को बताया गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनका दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जहद फराहम करेगा। शाह अब्दुल्ला दोइम अपने दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात का मज़र है। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहद, सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन की नई राहें खोलेगा। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ अहम मुलाकातें होंगी, जिनमें 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। इस हवाले से ऐवान सदर में एक खसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। शाह अब्दुल्ला दोम का ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और 2 तरफा ताउन के नए मौके पैदा करने में अहम संग मील साबित होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अहम कामयाबी समेट ली है। पहली बार एशिया ओशियानिया इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोशियो डिजिटल समिट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई है। ये 3 रोज़ा आलमी समिट नवंबर 2026 में मुनक़िद होगा, जिसमें 24 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़्यादा IT माहिरीन शरीक होंगे। वज़ारत IT और SIFC की मुश्तरका कोशिशों से हासिल होने वाला ये एज़ाज़ पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। समिट में हुकूमत और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दरमियान सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन के नए मौक़े पर तफसीली गुफ्तगू होगी। माहिरीन के मुताबिक इस इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को उभरते हुए इलाकाई IT हब के तौर पर उजागर करेगी। पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। लिखा कि पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान रवां साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरफहरिस्त है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार है। S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की, जिससे सरमायाकारों के एतमाद को तक़वियत मिली। पाकिस्तान का रवां साल युआन बॉन्ड्स और 2026 में यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मंसूबा भी तैयार है। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद को दुगना कर दिया। आलमी मौशी माहिरीन के मुताबिक अगले 6 से 12 माह में आलमी रेटिंग में बेहतरी और आलमी मार्केट तक रसाई पाकिस्तान की मौशी बहाली के मुहर्रिकात में शामिल है। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और मौशी इस्लाहात और काविशों से आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होना काबिल सताइश है। हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम में बेहतरी का मुहर्रिक अब मालियाती इंतजाम और इस्लाहात की रफ्तार को करार दिया है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल हलीम खान की ज़ेर सदारत NHA इजलास में पंजाब रीजन को साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल और लाहौर के 4 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला हुआ।
موٹر وے M5 کی بحالی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جلالپور پیروالا کے قریب ایک سائیڈ 30 نومبر تک بحال ہوگی۔ بلوچستان کے ہائی وے نیٹ ورک پر بھی تفصیلات طلب کی گئیں، جبکہ نئے ٹول پلازوں کو یکساں ماڈل کے تحت تعمیر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وفاقی وزیر نے گزشتہ سال کے فنڈز کے ضیاع کے مکمل جائزے، بلوچستان میں ترقیاتی کام تیز کرنے اور ہفتہ وار سائٹ وزٹ کی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم کی خرابیوں کا خاتمہ اور ادارے کی ساکھ بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی تاریخی اہمیت قابل تحسین ہے اور یہاں سے فارغ ہونے والے ڈاکٹرز مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کالج نے ہمیشہ ہونہار ڈاکٹرز تیار کیے ہیں۔ ملک محمد احمد خان صحت کے شعبے میں تحقیق اور سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ملک محمد احمد خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی صحت، تعلیم اور دیہی علاقوں میں علاج کی سہولیات کی فراہمی کے اقدامات کو بھی سراہا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے جعفر تیار سوسائٹی کے رہائشیوں نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقے کے بنیادی مسائل، انفراسٹرکچر، پانی کی فراہمی، صفائی اور عوامی سہولیات سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ گورنر سندھ نے متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے باشندوں کی سہولت اور خدمت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاق کے تحت جاری فنڈ سے PIDCL کے ذریعے علاقے کے انفراسٹرکچر کی تعمیر و بحالی جلد شروع کر دی جائے گی۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مسائل کے حل میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی رکن کانگریس جان لارسن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت کو تجارتی اور معاشی شراکت داری میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے منافع بخش کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھائے۔ رضوان سعید شیخ نے پاک امریکہ تعلقات کی عالمی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں سفیر پاکستان نے معاشی بہتری اور مثبت اشاریوں کو اجاگر کیا۔ IT، زرعی برآمدات اور توانائی تعاون کے امکانات پر تفصیلاً بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقوں نے باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کو آگے بڑھانے کا عزم کیا۔ اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسیف نے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ نااہل افغان طالبان رجیم میں بچوں کی غذائی قلت المیہ بن گئی ہے۔ افغانستان میں 2 سال سے کم عمر کے تقریباً 90% بچے غذائی قلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 2025 میں 3.5 ملین بچے غذائیت کی کمی کا شکار، 1.4 ملین شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ افغانستان کے صوبے بامیان کے 54% سے زائد بچے شدید غذائی غربت کے خطرے میں ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو خطے میں دہشت گردی پھیلانے پر وسائل صرف کرنے کی بجائے معصوم زندگیوں کو بچانے پر غور کرنا چاہیے۔ عالمی سطح پر ہندو انتہا پسندی کی تشہیر، بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ وفاق مودی کی سرپرستی میں RSS عالمی سطح پر انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ امریکی جریدے پرزم کی تحقیقات کے مطابق RSS نے امریکی لا فرم کے ذریعے امریکی کانگریس پر اثر ڈالنے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق RSS بیرون ممالک بالخصوص امریکہ میں لابنگ کے لیے خطیر رقم خرچ کر چکی ہے۔ RSS امریکہ میں فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے بغیر لابنگ کرا رہی ہے۔ امریکی صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ RSS نے خلاف ورزی کرتے ہوئے خود کو غیر ملکی ادارے کے طور پر درج کیے بغیر لابنگ کی۔ معروف امریکی صحافی ڈاکٹر آڈری ٹرشکے کے مطابق RSS کی لابنگ امریکہ کے لیے بری خبر ہے اور امریکی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ پرزم کا کہنا ہے کہ مودی کی سرپرستی میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے مشہور ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ میں ایک کشمیری ڈاکٹر کے گھر کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ڈاکٹر عمر نبی بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عمر نبی نئی دلی میں ہونے والے حالیہ بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا روح اللہ مہدی نے ڈاکٹر عمر نبی کے گھر کی مسماری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک پورے خاندان کو بغیر ثبوت کے نئی دلی دھماکے سے جوڑنا انتہائی ظلم و ناانصافی ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے سری نگر، گاندربل، بارہمولہ، پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں،
کولگام اور دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں کشمیریوں کی اندرونی خود مختاری سلب کر کے انہیں مکمل طور پر بے اختیار کر دیا ہے۔ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز کی کارروائیاں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کی بھارتی حکومت کی مہم کا حصہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے شہر سری نگر کے پولیس اسٹیشن کمپاؤنڈ میں دھماکے سے 9 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکے کے بعد پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد کئی گاڑیاں جل گئیں۔ آتش زدگی سے عمارت کے کچھ حصے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام کے مطابق دھماکہ ضبط شدہ امونیم نائٹریٹ پھٹنے سے ہوا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا امکان ہے۔ بلومبرگ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ منگل کو صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران ہوگا۔ سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ میں اربوں ڈالر کے اقتصادی اور دفاعی معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی فائٹر جیٹ کی درخواست پر غور جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے سربراہوں سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے رابطے کا مقصد جنوب مشرقی ایشیائی پڑوسیوں کے درمیان ہونے والی تازہ جھڑپوں کے بعد کوالالمپور میں ہونے والے امن معاہدے پر قائم رہنے کے لیے قائل کرنا تھا۔ تھائی لینڈ نے رواں ہفتے بارودی سرنگ کے دھماکے کے بعد معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ The Honorable Chief Justice, Federal Constitutional Court of Pakistan, to kindly administer the oath to Mr. Justice Muhammad Karim Khan Agha as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, pursuant to the above said notification. I, Justice Muhammad Karim Khan Agha, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, That as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly, to the best of my ability the best of my ability and faithfully, and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct and my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that And that in all circumstances in all circumstances I will do right to all manner of people
I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, without fear or favour, affection or ill will. affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Almighty Allah help and guide me. Ameen. आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। वफाकी आईनी अदालत के गुज़श्ता रोज़ हल्फ उठाए जाने वाले जजेस जस्टिस हसन अतर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी इस तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने भी तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर वाजिद हुसैन गिलानी और सेक्रेटरी मंसूर अहमद भी तकरीब में शरीक हुए। आगाह कर रहे हैं आपको, जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। वफाकी आईनी अदालत के गुज़श्ता रोज़ हल्फ उठाने वाले जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने भी तकरीब में शिरकत की। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। ये अमेंडमेंट्स की हैं, इसको ज़रा इस पैराए में ले लें। नंबर 1, अगर आप समझते हैं कि आइन की बुनियादी ढांचे में कोई तब्दीली आ गई है इन अमेंडमेंट्स के साथ, क्या पार्लिमान का मुक्तदर होना आइन से रूगर्दानी है? क्या ये इख्तियारात वापस पार्लिमान के पास जाएं? क्या ये आइन की नफ़ी है? क्या कभी कोई शख्स, कैन समबडी बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, कि वो अपनी अपॉइंटमेंट भी खुद करे? यानी पार्लियामेंट ये कल ख्याल कर ले कि मैंने इलेक्ट्रेट के पास नहीं जाना, हम खुद ही फैसला कर लेंगे कि हमने कितनी दफ़ा के लिए इलेक्ट होना और किन लोगों ने होना है। कैसे हो सकता है? वोटर के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी तकर्री भी खुद करें और अगर आपका रिमूवल है तो वो भी आप खुद करें। वहाँ पर उस कमीशन के अंदर पार्लियामेंट के नुमाइंदे, एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, दीज आर मस्ट। और ये कहाँ से एक नई इस्तिलाह आ गई है? कल मैं एक बड़े सीनियर एडवोकेट की बात सुन रहा था ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा ताजुब भी हुआ। ताजुब इस बुनियाद पे हुआ कि जो दलील वो दे रहे थे, उस दलील में कहीं ये शुबा आ रहा था कि अगर पार्लियामेंट कोई किरदार अदा करेगी, हुकूमत कोई किरदार अदा करेगी, तो वो लॉपसाइडेड होगा। ठीक है, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, ए पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और वो जो फैसले करेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से वो लॉपसाइडेड होंगे, तो अब तो हमारे पास अल जिहाद ट्रस्ट केस के बाद की एक तारीख है ना, तो फैसला कर लें कि जो अपॉइंटमेंट्स आपने की वो कितनी मुअस्सर थी, किस हद तक आइन पर अमल करती रही। ज़रा 20 साल की तारीख, एक एक अपॉइंटमेंट का जज जिसकी अपॉइंटमेंट की गई, एक एक चीफ जस्टिस की कोर्ट, एक एक के किए गए फैसले, आप लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लें, आप ज़्यादा पीछे ना जाएं। बाकी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन को पीछे रखें, पहले ये तय कर लें कि कौन से चीफ की किस कोर्ट ने कौन से फैसले दिए और कौन सी अपॉइंटमेंट्स की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बड़ी बात ही नहीं। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि जब दुरुस्त काम किए जाएं तो उसके नतीजे में ऐसी तहरीक जन्म लेती। मेरे ख्याल में ये किसी का पॉलिटिकल एजेंडा होगा, उसी मास्टर के सबसर्विएंट होकर उस पॉलिटिकल एजेंडे पे जाने की कोशिश किसी की होगी, लेकिन अवामुन्नास ये फैसला
खुद करेंगे, देखेंगे कि इस तहरीक में कितना वज़न है। लेट्स से वकला में आप समझते हैं कि एक तहरीक की बात की जा रही है, कल से एक आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन की कमेटी बनी है और वो कमेटी किस बात पर मोतरज़ है? वो कमेटी मोतरज़ है कि पार्लियामेंट मुक़्तदर न हो, वो मोतरज़ है कि पार्लियामेंट के पास जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई किरदार न हो, वो कमेटी मोतरज़ है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की इम्पीचमेंट का कोई इख्तियार न हो। यही बात है ना, इसी को वो कह रहे हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक चलाएंगे। तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक है, उसके जो उसके मेन पिलर्स हैं, जो लोग खड़े हैं उसमें, लीविंग असाइड पीटीआई पीपल, उनको आप छोड़ दें, क्योंकि उनका तो आइन के साथ कभी भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जिसको हम जिसका जिक्र कर सकें, जिसकी बुनियाद पर उनकी कोई क्रीडेंशियल्स हों कि उनने वो जो बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जिनसे बात की जा सकती है। ज़रा उनसे पूछा जाए कि आज तक आपकी पब्लिक पोजीशन क्या थी? आप मुक़्तदर पार्लियामेंट की बात करते रहे, और अगर आज वो पार्लियामेंट उन अमेंडमेंट्स के ज़रिए जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट के नतीजे में पार्लियामेंट के इख्तियारात को सल्ब किया गया था, उनको वापस लेने की सही कर रही है, वो तरमीम पास कर रही है, तो आप कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दें। मैं किसी पार्टी की साइड से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी पोजीशन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं इस पार्लियामेंट के इख्तियार के एडवोकेट के तौर पे बात कर रहा हूँ। मैं पार्लियामान के ज़्यादा मुक़्तदर होने की बात कर रहा हूँ। और इससे कबल अगर पार्लियामेंट्स मुक़्तदर नहीं होती थी तो बात कैसे आती थी कि एक जजमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, और उस फैसले के नतीजे में, उस फैसले के प्रेशर में, उसके नीचे स्कम्प करके आपने एक अमेंडमेंट पास कर दी, मेड बी 19th अमेंडमेंट। आप ऐसी अमेंडमेंट्स पास करने लग पड़े जो कि अदालत की मंशा थी कि ऐसे करें, और किस सिलसिले में आपने वो अपने रोल को कम किया, यानी अपोलोजिस्ट बन गए आप बात करना आपके लिए जुर्म बन गया। पार्लियामेंट्स के अंदर वो स्पाइन ही नहीं रही, वो सख्त ही नहीं रही, और पार्लियामेंट एक अदालती फैसले के नीचे दब कर बैठी। हाँ, अगर मैं कुछ अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन करूं तो बात होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर नहीं रहा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी असल शक्ल में वापस ला रहा हूं, यानी ये बताएं कि कहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की ये तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स के जजमेंट में की थी वो ये तय करती है? कहाँ तय करती थी? बिल्कुल नहीं करती थी। आइन का तकाजा ये था कि एग्जीक्यूटिव का इख्तियार जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए इंक्रोच नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव के इख्तियार को तो बिल्कुल मलियामेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एंड देयर इज अ लैटिन मैक्सिम जिसका तर्जुमा ये है कि द एंटिटी व्हिच गिव्स बर्थ इज कॉल्ड मदर। पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी मदर। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को बर्थ देती है। पार्लियामेंट 184(3) बनाती है, बताती है कि जजेस कैसे होंगे। पार्लियामेंट 199 के जरिए हाई कोर्ट्स के जजेस को बर्थ देती है। तो द प्लेस विच कैन गिव बर्थ, इट हैज़ एवरी राइट टू क्वेश्चन द अपॉइंटमेंट्स एंड द रिमूवल्स ऑफ जजेस। ये सब वहीं पर अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि ये नाकाफ़ी है। मैं तो इससे एक कदम आगे की बात करता हूँ। आप दुनिया के साथ मुआवजना कर लें, आप वेस्ट में आप कोई अच्छी दो प्रैक्टिसेस को उठा लें, आपको चले लेट्स टेक यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी तो बड़ी लीगल उसकी जूरिस्प्रूडेंस की करेक्टनेस की बड़ी कहानी है और बड़ी बात है और बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो वहाँ पे मुझे बताएं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे, वहाँ मुझे बताएं कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसे। ये एक अजीब सी उन्होंने एक मंतक निकाली थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था और बिल्कुल बेतुकी बात थी। अब फाइनली ये मामला दुरुस्त हुआ है और वो असहाब आज जो इसके नाक़दीन में शामिल हैं वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा पर हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या एम्पावर्ड पार्लियामेंट के साथ, एक मुक़्तदर पार्लियामेंट के साथ सारी ज़िंदगी उनका रोमांस रहा। लेकिन जब अब वक्त है, जब क़याम का वक्त है तो सजदे में गिर गए जाके। अब समझ ही नहीं आ रही क्या करना है।
नहीं देखिए कामरान, मैं इस बहस में नहीं हूँ यार, मेरा ये मसला ही नहीं है. May it be that 9 judges sit here, 8 judges sit there, 2 judges sit here. मैं तो तंग आया हुआ शहरी हूँ, मैं तो आजिज आया हुआ शहरी हूँ. जिसका दिल करता है वो कान से पकड़ के इलेक्टेड लोगों को बाहर निकालता है. मैं कहता हूँ अपनी स्पाइन लाओ यार, खड़े हो जाओ, स्टैंड फॉर इट. इट्स एन इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन. मैं अपने आप को पेश करता हूँ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल. और अगर मेरे में इतना मैं दबाव नहीं सह सकता किसी एक बिल्कुल एक ऐसी तशरीह का जो कि हकाइक से बहुत बरक्स है और जो किसी भी सूरत पे किसी तशरीह के तौर पे मानी नहीं जा सकती, जिसने पूरे बुनियादी ढांचे को वैसे ही हिला दिया था. अब ये बुनियादी ढांचा क्या है, इस पे बड़ी बहस है. मैं कल से बुनियादी ढांचा सुन के थक गया हूँ. बुनियादी ढांचा क्या है? मेरे नज़दीक बुनियादी ढांचा 3 बातों का है कि ये पार्लियामान है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी है. अब ये कहाँ से बुनियादी ढांचा है कि जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट है वो जजेस खुद ही करेंगे? ये कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, ये गुड टू सी यू की अदालत या कोई और देखना ये एक तवातर है. और मेरा ये मानना है कि हम बड़ी बात में उलझे हुए हैं. कौन किसी फर्द वाहिद का क्या किरदार था, किसी एक शख्स ने कैसे किरदार, उसको तारीख जांचेगी, बड़े बेहतर अंदाज में जांचेगी. उन जजमेंट्स को जांचा जाएगा, उन लोगों के किरदार को जांचा जाएगा. लेकिन पाकिस्तान हैज़ टू मूव फॉरवर्ड. ऐसे नहीं हो सकता कि होस्टेज हो जाए किसी एक की अना की खातिर या किसी एक जज साहब की हुई बात की खातिर. नो, ऐसे नहीं है. देयर आर वेरी ऑनरेबल पीपल, दोज हु आर जजेस, द वंस दोज हु आर कमिटेड टू देयर वर्क, दिन रात अपना काम करते हैं, बड़े शानदार फैसले लिखते हैं. हमें अदालतों की बहुत तकरीम है. लेकिन जहाँ पर ये सियासी एजेंडे थे, जहाँ पर ये बायस नज़र आता था, वहाँ पर कुछ छुपी हुई बात है. कहाँ पर कौन कौन से फैसले, मे भी मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली से लेकर उनको सदारत से हटाने से लेकर पनामा केस से लेकर मियाँ हमजा साहब के केस में, तो यहाँ तक बात गई. तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए कि वोट डाले तो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे. मुझे नज़ीर तो देना किस तरह के फैसले जिन जज साहिबान ने दिए. तो क्या आज कोई नदामत का एक लफ्ज़ भी कहीं पर है? बिल्कुल नहीं. देखिए, मेरी नज़र से वो गुजरा है और मैं तो कुछ ऐसे वाक़यात के यानी शाहिद हूँ, मैं उस पर बोल नहीं सकता और मैं बोलना चाहता नहीं हूँ. सो आई नो द डिटेल्स कि वहाँ पर क्या था, कैसे था. मुझे तो उसकी पूरी कहानी पता है कि कैसे कैसे क्या क्या वहाँ पर काम किए जाते थे. और वो काम मैं तो उनका वाकिफ़, उन कामों का गुलबर्ग से, अस्करी की अकब से, बिल्कुल उसके गेट से. I actually know it. So sometimes I feel very sorry कि this couldn't be my fate जो मेरे साथ हो रहा है. जहाँ का खमीर था वहीं जाके मिलेगा. पार्लियामेंट सुप्रीम है और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर अब लोग क्या मुक़्तदर पार्लियामेंट के मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं. पार्लियामान के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है. हुकूमत अवाम के मफाद में साफ और शफाफ कानून साजी कर रही है. सोशल मीडिया पर बेपरखी उड़ाई जा रही है. सबका माजी सब जानते हैं, कौन कैसे और किस तरह फैसले करता था. स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है. तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर अब लोग क्या मुक़्तदर पार्लियामेंट के मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं. पार्लियामेंट के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता. मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है. हुकूमत अवाम के मफाद में साफ और शफाफ कानून साजी कर रही है. सोशल मीडिया पर बेपरखी उड़ाई जा रही है. सबका माजी सब जानते हैं, कौन कैसे और किस तरह फैसले करता था. नहीं मचाई कि मुझे जाना है तो आपको जल्दी करना है सारा. तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करूं. पाकिस्तान में नर्सेस का जो शोबा है बहुत अहम है, लेकिन उतना ही ज़बूखाली का शिकार था. जब मैंने ये ज़िम्मेदारी संभाली तो मुझे बस इस बात का पता चला है, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे नर्सिंग काउंसिल, एक तो पहले सबसे पहले जो उसका जो लॉ था, जिस लॉ के तहत नर्सिंग काउंसिल को चलाया जा रहा था, उस लॉ में मिनिस्ट्री का
کوئی رول نہیں تھا. نرسنگ کاؤنسل کے لوگ الیکٹ ہو کر اس کا نظام ایسا تھا کہ ہمارا ایک سیکرٹری 11-12 لوگوں میں جا کر بیٹھتا تھا. اس سیکرٹری کو وہ شٹ اپ کال دے کے سائڈ میں بٹھا دیتے تھے, اس کی کوئی ویلیو, اور پورا مافیا تھا, مافیا, اور اتنا اسٹرانگ مافیا تھا کہ آپ انہیں ٹچ کر سکتے نہیں تھے. اور وہ پورے پاکستان کی بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے موجود تھیں. تو اگر میں آپ کو ایک جملے میں یہ بتانا چاہوں کہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہوتا, تو آپ کو یہ کہوں کہ میں ایز اے منسٹر اگر چاہوں خدا نہ خواستہ غلط کام کرنا, اپنے بچوں کو حرام کھلانا خدا نہ خواستہ, تو میں صرف ایک فون کال پہ مہینے کی 20 کالجز اپروو کراؤں. فون کال پہ 20 نرسنگ کالجز اپروو کراؤں, اور اس اپروو کرانے میں کوئی 15 سے 18 کروڑ روپے میں مہینے کے کماؤں. یہ میں آپ کو عام آدمی لوگ عام زبان میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور اس 18 کروڑ روپے کمانے پہ آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے, آپ مجھے اکاؤنٹیبل کر نہیں سکتے, کیونکہ نہ کوئی سائن ہوں گے میرے, نہ میرے پاس فائل آئے گی, نہ منسٹری کے پاس آئے گی. لیکن میں وزیر ہوں, فون پہ کہوں گا تو کرے گا. اس کرنے میں اگر وہ 20 کالجز میرے کرے گا اپروو, تو 50 اپنے بھی کرے گا. اور یہی ہو رہا تھا, یہی چل رہا تھا. تو نتیجہ کیا ہے؟ آج اس ملک میں 9 لاکھ نرسز چاہیے پاکستان میں جن کی شارٹ فال ہے, اور دنیا ہم سے 25 لاکھ نرسز مانگ رہی ہیں. 25 لاکھ نرسز دنیا کو چاہیے. آج پاکستان میں ڈالر آنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے بھیجی ہوئی ریمیٹنسز سے, جو آپ کی ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے. 2 ارب روپے, 2 ارب ڈالر, جس سے پورے ملک کی اکانومی چل رہی ہے. جیسے امیجن کریں کہ ہماری اتنی بڑی آبادی ہے, ہمارے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں, اگر یہ شعبہ, اگر اس کے چلانے بنانے کرنے والے پڑھانے والے ذرا سی ایمانداری کے ساتھ اس کو صحیح سمت میں جائیں, تو ہم دنیا کو کتنی نرسز ایکسپورٹ کر, ہیومن ریسورسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں پر پاکستان کے ان حالات سے بہت بہتر نرسز کی ڈالرز میں آمدنی ہے اور ان کی تنخواہیں ہیں کوالیفائڈ لوگوں کی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پا رہے. ہم تو اپنے ملک کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے, اور جبکہ ہمارے ہاں بے روزگار لوگوں کا اور آبادی کا ایک ازدحام ہے. تو تھنگز آر رانگ, کیونکہ آپ کی بیس ٹھیک نہیں ہے. تو کوئی مظاہرہ نہیں چل رہا تھا, کوئی ریلی نہیں نکالی گئی تھی مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد کہ نرسنگ کے شعبے کو ٹھیک کرو. بزنس واز ایز یوزول, اور اگر مجھے غلط کام کرنے ہوتے تو اسی سسٹم کو برقرار رکھ کر ہی غلط کام کر سکتا تھا. بٹ آن دی کانٹریری, اس کے برعکس ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا, اپنایا, اور لوگوں کو ناراض کیا. اور ہم نے پہلے کوشش کی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے, لیکن وہ کہیں سے ٹھیک ہونے کے لیے اس لا میں اتنی زبردست مینیورنگ تھی کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا, اور ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ جو لوگ اس کو صحیح کرنا, جن سے کروانا چاہ رہے تھے, وہی پارٹ آف دی پرابلم تھے. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج ہم نے پاکستان نرسنگ کونسل کے لا کو ایبولش کر کے نیا قانون آج پاکستان میں لاگو ہو چکا ہے آج. اور اس کو ایبولش کرنا اور نیا قانون بنا کر اس کو آرڈر کروانا, یہ اگر جس کو
پتہ ہے اسی کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا. جب میں یہ کام شروع میں نے کیا تو لوگوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اللہ, میرا ہمیشہ ایسا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ایک نیتی سے کریں. رب سب سے بڑا ہے, سب سے پاورفل وہ ہے, اور اس نے مواقع دیے, نکالے, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک نئی نرسنگ کونسل موجود ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کام کے کرنے میں سفارشوں کا جو انبار لگا تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی کال نہیں آئی میرے پاس بس, اور پھر پتہ چلا کون کون کس کس لیول پہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ اس میں اپنا انٹرسٹ ہے ان کا. ون کی ناٹ ایون امیجن. میں اگر کوئی مجھے باہر سے میرے پاس یہ ذمہ داری نہیں ہوتی, مجھے کوئی باہر سے رہ کر بتاتا, میں کبھی یقین ہی نہیں کرتا. تو آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آج ایک نئی نرسنگ کونسل جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے. اس کا پہلا اجلاس ابھی نہیں ہوا ہے. ہم نے اب کوشش کی ہے کہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز سے اس کے اوپر فیڈ بیک لے کے, ان کی نالج لے کے, پرانے پریکٹسز کو, اچھی پریکٹسز کو اپنا کر بری پریکٹسز کو جو ہے وہ ختم کر کے ہم ایک ایسا لا دیں, اور اس میں گنجائش رکھیے کہ اس کے اندر گنجائش ہے, اس کے اندر انہانسمنٹ کی, امپروومنٹ کی, اس لا میں گنجائش رکھی ہے. کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے ہمارا. میرا کوئی نرسنگ کونسل نہ چل رہا ہے نہ چلے گا, نہ میرے کوئی رشتہ دار ہیں نہ جاننے والے, میرا کوئی ایسا چکر نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس شعبے کو جو اس کی وقت, اس کی قدر, اس کی اہمیت ہے, اس میں اس کی جگہ دی جائے, اور وہ ہوگا نرسنگ کونسل سے. آج دنیا کو جب 25 لاکھ نرسز چاہیے تو ہمارے پاکستان کی نرسز کی تعداد ٹوٹل 1300 ہے دنیا بھر میں, ٹوٹل 1300. انڈیا 6.5 لاکھ نرسز باہر بھیج چکا ہے, فلپین کی 2.5 لاکھ نرسز باہر ہیں. آج ہماری صرف جو ہے, اور کوئی ایشو نہیں ہے لوگوں کے باہر جانے پہ. اتنی بڑی آبادی جو پاکستان کی ہے, اب ماشاءاللہ سے اس میں ہم خود کفیل ہیں اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہمارا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ 3.6 ہے, دنیا میں ہائیسٹ ترین ہے. یہ بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے سارا. ہم ہر سال ایک ایل سیلویڈور 6.09 ہے ایل سیلویڈور کی آبادی, ہم 6.19 ملین آبادی بڑھاتے ہیں ہر سال. ایک ایل سیلویڈور ذرا مشکل ہے سمجھنے میں, تو نیوزی لینڈ لے لیجئے مثال, جو کہ اس سے چھوٹا ملک ہے, ایل سیلویڈور سے چھوٹا ملک ہے, 5.8 ملین. ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی 6th from 7th to 6th most largest country, bigger country in the world in just 2030, 5 years down the line. تو یہ تو ہماری, تو اس گروتھ کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو اس ملک میں تو نوکری نہیں دے سکتے, اتنی گروتھ ہی نہیں ہے. آپ 10% جی ڈی پی بھی ہماری ہو جائے جب بھی اتنی گروتھ نہیں, تو لوگوں نے باہر ہی جانا ہے. نو ہارم, ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو, اسکل ہیومن ریسورسز کو ٹرینڈ کر کے باہر بھیجیں. نو ایشوز ایٹ آل. یہی کرنا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا تو ہمارے پاس, اور ہمیشہ ہمارے پاس اویلیبل لوگ رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ چلے جائیں گے باہر. ہماری جو ضروریات ہے اس ضروریات کے مطابق لوگ رہیں گے. آج جو ہمارے پڑوسی ملک اور ہمارا دشمن ملک ہے, مجھے اس کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, انڈیا ہے. آج اس کی اکانومک گروتھ کیسے ہے؟ دنیا میں 25 کمپنیز ہیں, ٹاپ کی 25 کمپنی جس کے سی ای اوز انڈین ہیں. ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے, ٹوٹل ملا کے $5 کھرب کا بجٹ ہے ان 25 کمپنیز کا ٹوٹل ملا کے. آج جو انڈیا میں انویسٹمنٹ جا رہی ہے باہر سے, وہ انڈینز ہیں جو کہ پہلے پڑھ کر اسکل لے کر جو انڈیا سے باہر گئے, انہوں نے دوسری کمپنیز کا سارا نظم و نسق سنبھالا, اب وہ واپس اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں. تو نو ہارم. آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں پاکستانی اسٹرانگ ہیں, آپ پاکستان میں ہونے والی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس کی آپ روٹ کاز کو جائیں, روٹ ریزن کو جائیں, آپ کو لگے گا کہ اس جگہ پہ کوئی پاکستانی بزنس مین اس نے ڈائیورٹ کیا ہے. وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وزارت صحت میں بہت سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزارت کے ہر شعبے میں میرٹ پر کام ہو رہا ہے. غلط کام کی کسی کو اجازت نہیں ہے, اور دنیا بھر میں 25 لاکھ نرسز کی مانگ ہے. اس شعبے میں بہتری کے حوالے سے کام کرنا ہوگا اور نرسنگ کے شعبے کو مزید بہتر کرنا ہوگا.
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ ادھر پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ جبکہ رات کے اوقات میں چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اور اسموگ چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت سکردو لہ -7، زیارت گلگت -4، بابوسر -3، کوئٹہ اور استور میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابر اعظم کی شاندار سنچری کے باعث سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز پاکستان کے نام۔ دوسرے ون ڈے میچ میں قومی ٹیم نے 8 وکٹوں سے کامیابی سمیٹ کر 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا نے 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز بنائے۔ اوپنرز پاتھم نسانکا نے 24 اور کامل مشارہ نے 27 رنز بنائے۔ سدیرا سمارا وکرما نے 42 رنز سکور کیے۔ 159 رنز پر آدھی ٹیم آؤٹ ہونے کے بعد جانیت لیانش نے نصف سنچری سکور کی۔ انہوں نے 54 رنز کی اننگز کھیلی۔ کمندو مینڈس نے 44 اور وانندو ہسارنگا نے 37 رنز بنائے۔ Apesh hammered, bowled. There we go. We were talking about wickets in this phase. پاکستان کی جانب سے حارث رؤف اور ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ Is that going down the leg? Oh, given. That's given. جواب میں پاکستان نے 289 رنز کا ہدف 48.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنرز نے ٹیم کو 77 رنز کا مضبوط آغاز فراہم کیا۔ سائم ایوب 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے 78 رنز کی اننگز کھیلی جس میں 1 چھکا اور 8 چوکے شامل تھے۔ Oh, he goes hard. That's in the air. And taken this time around. Listen to the sound of that. بابر اعظم نے سینچری سکور کی۔ انہوں نے 119 گیندوں پر 102 رنز کی اننگز کھیلی اور ناقابل شکست رہے۔ بابر اعظم کی اننگز میں 8 چوکے شامل تھے۔ To land one shot. That's in the gap. Thumped. Beautiful, beautiful. There we go. That is magic. Purely magnificent. Big smile on Babar's face. محمد رضوان نے بھی بابر اعظم کا بھرپور ساتھ دیا اور 51 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ Winning the series 2-0 is a 3 ODI one day. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو انعامات دیے۔ شاندار سینچری سکور کرنے پر بابر اعظم کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی کرکٹ ٹیم کو سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ اپنی قومی ٹیم کو سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ان کی پوری ٹیم کی شاندار کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ محمد شہباز شریف نے سری لنکن کھلاڑیوں اور انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شرکت نے ایک بار پھر دونوں ممالک کے دیرینہ اور مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ون ڈے سینچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ سری لنکا کے خلاف دوسرے ون ڈے میں سینچری سکور کر کے بابر اعظم نے سعید انور کی 20 سینچریوں کا ریکارڈ برابر کیا۔ سعید انور نے 244 اننگز میں 20 ون ڈے انٹرنیشنل سینچریاں سکور کی تھیں۔ بابر اعظم نے 136ویں اننگز میں 20ویں ون ڈے انٹرنیشنل سینچری سکور کی۔ بابر اعظم کم سے کم اننگز میں 20 سینچریاں مکمل کرنے والے تیسرے کھلاڑی ہیں۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ نے 108 اور بھارت کی وراٹ کوہلی نے 133 اننگز میں 20ویں سینچری سکور کی تھی۔ بابر اعظم نے 2 سال 2 ماہ اور 15 دن بعد انٹرنیشنل سینچری سکور کی۔ بابر اعظم نے میچ جیتنے کے بعد نیوز کانفرنس میں کہا کہ فینز نے سپورٹ کیا، وہی مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ ٹف ٹائم گزرا لیکن اپنی فٹنس کو بہتر کیا۔ بابر اعظم نے کہا کہ ریکارڈ کا نہیں، صرف ٹیم کو میچ جتانا مقصد ہونا چاہیے، ریکارڈ بنتے رہتے ہیں۔
جتنا سپورٹ مجھے فینس نے کیا میرے خیال سے وہی مجھے بوسٹ اپ ملا اس کا. دیکھیں ریکارڈ جو ہیں وہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میچز جتانے ہیں. مین چیز یہ ہے، مین فوکس یہ ہے میچز جتانے ہیں. ریکارڈ ساتھ ساتھ بنتے رہیں گے، لیکن جب آپ میچ جتاتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس ایک ڈفرینٹ کانفیڈنس. سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی قومی ٹیم کو مبارکباد دی. محسن نقوی نے کہا کہ آج پرامن پاکستان کے ساتھ ہمارے مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی ہے. بابر اعظم، فخر زمان اور محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ کے بدولت پاکستانی ٹیم دوسرا ون ڈے اور سیریز جیتی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سری لنکن ٹیم اور مینجمنٹ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شائقین کرکٹ نے سری لنکن ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ون ڈے میچ کے دوران راولپنڈی اسٹیڈیم میں تمام سٹینڈز پر پاکستان اور سری لنکا کے پرچم نمایاں رہے. کرکٹ فینس نے سری لنکا کے قومی پرچم کے ساتھ میدان کا رخ کیا اور مہمان ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے رہے. وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم. اور دیکھیں یہ پے بیک ٹائم ہوتا ہے. شروع میں جب سٹارٹ میں سری لنکن ٹیم کی کرکٹ بہتر نہیں تھی، بٹ پاکستان واز دا ون جو ان کے ساتھ سیریز کھیلتا تھا، اور ود دا پیسج آف ٹائم ان کی کرکٹ امپروو ہوگی. فین کی طرف سے ہم سری لنکا کا تھینک یو بولنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اتنے ٹف ٹائم میں سپورٹ کیا. سری لنکا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے کرکٹ کو سپورٹ. ویلکم کہیں گے اور بہت شکریہ ان کے پلیئرز کا، ان کی فیملیز کا، ان کی گورنمنٹ کا. تھینک یو سو مچ کہوں گی. اوبویسلی انہوں نے اتنے حالات ایسے ہونے کے باوجود وہ لوگ کھیل رہے ہیں. ہم سری لنکن ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ وہ میچ کھیل رہے ہیں اور رک رہے ہیں، اور ہم ان کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس بات سے کہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہمیں اتنی آنر دی پوری پاکستان نیشن کو، تو بلکہ اس لیے ہم زیادہ ہیں. ٹیم کی طرف سے بہت اچھی چیز ہے جو انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، وہ ایگری ہوئے کھیلنے کے لیے، اور یہی ہے کہ اچھا میچ ہو. فار سری لنکا اٹس موسٹ ویلکم ود دا باٹم آف آور ہارٹس. جی بہت شکریہ سری لنکن ٹیم کا جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس حالات میں بھی. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کافی ٹائم سے ہم ویٹ کر رہے تھے کہ دوبارہ میچ ہو تو ہم آ کے دیکھیں. اب کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. پہلے پوسٹ پون ہو گیا تھا میچ ایک دن کے لیے، لیکن میں بابر اعظم کا بہت بڑا فین ہوں اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں میچ کے لیے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ناظرین، کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی. اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف. شکریہ انیس. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل. نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہیں گے اجازت. ایک بریک، اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. درست ہر وقت بر وقت.